12 اور 13 جون 2025 کی درمیانی رات اسرائیل نے 1 درجن سے زیادہ اٹیکس کیے ایران کے اوپر. بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے اٹیک کیے. میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی آلموسٹ انہوں نے کمر توڑ دی ایک رات کے اندر ہی. اور ایران جو اتنے عرصے سے دعوے کر رہا تھا وہ اپنے دعووں میں اس طرح ثابت نہیں ہو سکے. خوش ہو رہے ہیں کہ جی ایران نے حملہ کر دیا, بڑی جرت دکھائی, بالکل دکھائی, لیکن اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا. جنگ نہیں چھیڑ سکتا کوئی بھی دنیا کا مسلمان ملک, ان کے ساتھ جنگ نہیں چھیڑ سکتا. ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنے پیچھے رہ گئے ہیں کہ ہمیں اس لیول پر آنے کے لیے بہت ٹائم درکار ہے. میرا مقصد ہرگز کسی کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہے, نہ ہی میری کسی سے ذاتی مخالفت اور رنجش ہے. میری آواز ایک عام مسلمان کی آواز ہے. میرا دل مسجد اقصی سے جڑا ہے. میری روح غزہ کی بیٹیوں کے ساتھ ہے, اور میری غیرت ان بچوں کی لاشوں پر بے چین ہے جنہیں اسرائیلی بارود نے چکنا چور کیا. ایسے میں اگر کوئی شخص خواہ وہ مولوی ہو یا محقق اسرائیل جیسے غاصب, قاتل, فتنہ پرور اور ظالم ریاست کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے تو میرے ضمیر کو یہ قبول نہیں. مرزا صاحب کا حالیہ موقف یہ ہے کہ ایران کو سیز فائر کر دینا چاہیے. ایران اسرائیل سے جنگ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. ایران میں وہ کیپیبلٹی اور پاور نہیں کہ وہ اسرائیل سے جنگ کر سکے. اس جیسے بیانات صرف فکری گمراہی نہیں بلکہ صریح بے حسی, دینی غیرت سے محرومی اور علم کے نام پر ظلم کا جواز فراہم کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نساء ورس نمبر 75 میں فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ, تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزوروں کی مدد کے لیے کیوں نہیں اٹھتے جن پر ظلم ہو رہا ہے. ایسے میں جو شخص ظالم کے حق میں اور مظلوم کے خلاف بولے وہ کس قرآن کو مان رہا ہے, کس اسلام کی نمائندگی کر رہا ہے. یہاں پر یہودی مذہب یا کسی قوم سے نفرت کی بات نہیں ہو رہی. بات ہو رہی ہے اس ریاست کی جو مسجد اقصی کو پامال کرتی ہے. بات ہو رہی ہے اس ریاست کی جو بچوں پر بم برساتے ہیں. بات ہو رہی ہے اس ریاست کی جو عورتوں کو بے حجاب اور بے گھر کرتی ہے. بات ہو رہی ہے اس ریاست کی جو پوری دنیا کے سامنے مظلوم فلسطینیوں کو شہید کرتی ہے. کیا ایسے دشمن سے ہمدردی اعتدال ہے یا منافقت؟ مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ فرقہ واریت کے خلاف ہے, لیکن اسرائیل جیسے دشمن کو مظلوم دکھا کر وہ امت مسلمہ کے اتحاد کو توڑے ہیں. یہ فکری بددیانتی ہے جسے غیر جانبداری کا نام دیا جا رہا ہے. اگر علم انسان کو حق و باطل میں فرق کرنے سے محروم کر دے تو وہ علم نہیں بلکہ فتنہ ہے. میں ایک فکری سنجیدہ اور غیرت مند مسلمان ہوں, اور ہر مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے. میں کسی سے ذاتی طور پر کوئی مخالفت نہیں رکھتی, نہ ہی میں کسی کو کرٹیسائز کرتی ہوں. میں کسی بھی شخصیت کی تقلید بھی نہیں کرتی, لیکن ظالم کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو کرنے والوں سے نفرت ضرور کرتی ہوں. جو فلسطینیوں کی لاشوں پر تجزیہ کریں میں اس کے علم کو لعنت سمجھتی ہوں, میں اس کی عقل کو لعنت سمجھتی ہوں کہ وہ اپنی عقل کا استعمال کس طرح کر رہے ہیں. کیا مرزا صاحب اس چیز کو بھول گئے کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر اللہ پر ایمان رکھنے والے اور توکل کرنے والے کم بھی ہوں گے تو وہ زیادہ پر غالب آئیں گے. کیا جنگ بدر, جنگ احد, جنگ خیبر, جنگ خندق دور ہے؟ کیا آپ نے اسلامک ہسٹری نہیں پڑھی؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ اللہ کا قرآن اور نبی کی حدیث کیا کہتی ہیں کہ اللہ ایمان والوں کی مدد کرے گا اگر وہ اللہ پر توکل رکھیں گے. انسان اسباب کا عادی ہے, اللہ اسباب کا عادی نہیں ہے. اور آپ اپنی ہسٹری کو چیک کر لیں, سامنے 1000 کا لشکر ہے, ادھر 313 ہے. سامنے ہتھیاروں سے لیس لشکر ہے, یہاں پر ہتھیار بھی پورے نہیں. اللہ تعالیٰ نے فتح دی, تو کیا اللہ اپنی فتح دے سکتا ہے یا آپ کا اللہ پر ایمان نہیں ہے؟ آپ صرف اسباب کے عادی ہیں. ہمیں ایسے نام نہاد مفکرین سے ہوشیار رہنا چاہیے. بلکہ مفکرین کیا, میں تو مرزا صاحب کو مفکر نہیں مانتی, وہ صرف کاپی پیسٹ کرتے ہیں جو علم کے نام پر امت کو گمراہ کر رہے ہیں. مرزا صاحب کے بیانات اسرائیل نوازی نہیں بلکہ دلوں کی بیماری اور روحانی بے حسی کا اظہار ہے. علم وہی فائدہ مند ہے جو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو اور ظالم کے خلاف تلوار بنے. جو علم ظالم کو جواز دے وہ فتنہ ہے, ایمان نہیں. جب زمین پر ظلم اپنی آخری حدوں کو چھو لے گا, جب معصوموں کی چیخیں آسمان چیر دیں گی, جب مسجد اقصی کے مینار زخمی ہوں گے, اور جب فلسطینی بچے پتھروں سے ٹینکوں کا مقابلہ کریں گے, تو کیا مرزا صاحب آپ بھول گئے کہ گمسان سے فوجیں اٹھیں گی؟ یہ محض عسکری جنگ نہیں ہوگی, یہ محض عسکری لشکر نہیں ہوں گے. یہ وہ قافلے ہوں گے جو حق اور باطل کی آخری لڑائی کے لیے چن لیے جائیں گے. یہ وہ لمحہ ہوگا جس کی طرح قرآن نے اشارہ کیا تھا اور جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظیم جنگ کا نام دیا تھا. بخاری مسلم دونوں میں احادیث موجود ہے. مسلمان یہود سے جنگ کریں گے. یہ لشکر کون ہوں گے؟ یہ لشکر وہ ہوں گے جو سچ بولنے سے نہیں گھبرائیں گے. یہ لشکر وہ ہوں گے جو قبلہ اول کی بے حرمتی پر خاموش نہیں رہیں گے. یہ لشکر وہ ہوں گے جو تلوار سے پہلے قلم, دعا اور ایمان سے جنگ لڑیں گے. ان میں کوئی ایران کا ہوگا, کوئی شام کا ہوگا, کوئی یمن کا ہوگا اور کوئی انشاءاللہ پاکستان کا بھی ہوگا, لیکن سب کا مرکز بیت المقدس ہوگا اور قیادت امام مہدی کے ہاتھ میں ہوگی. یہ جنگ صرف بارود کی نہیں ہوگی, یہ جنگ ضمیر کی جنگ ہوگی, یہ جنگ نظریے کی جنگ ہوگی, یہ جنگ سب سے بڑھ کر ایمان کی جنگ ہوگی. گمسان سے فوجیں کیوں اٹھیں گی؟ کیونکہ امت سوتی رہی, کیونکہ آپ جیسے علماء خاموش رہے, کیونکہ مسلمانوں نے فرقوں کو اللہ سے زیادہ عزیز جانا.
لیکن اب وقت قریب ہے، اب پردے اٹھیں گے، اب منافق بے نقاب ہوں گے اور اب گمسان سے فوجیں اٹھیں گی۔ آج ہم ایک ایسے دور میں کھڑے ہیں جہاں خون کی ارزانی ہے، جہاں اقصیٰ زخمی ہیں، جہاں بچے لاشیں بن چکے اور امت مسلمہ خاموشی کا مجسمہ۔ لیکن میں آپ سے کہتی ہوں یہ خاموشی ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ ظلم یوں ہی چلتا نہیں رہے گا، کیونکہ وقت قریب ہے، وقت اس آخری گمسان کا جہاں سے فوجیں اٹھیں گی۔ جانا ہے کہ یہ جنگ کیوں ہوگی؟ یہ جنگ پیٹرول یا سرحدوں کی نہیں ہوگی، یہ جنگ حق اور باطل کی ہوگی، یہ جنگ تہذیبوں کی نہیں عقیدے کی ہوگی، یہ وہ جنگ ہوگی جس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہود سے نہ لڑیں گے۔ یہ وہ جنگ ہوگی جہاں لشکر مہدی کے پرچم کے نیچے جمع ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ فلسطین کی سرزمین خون سے بھیگ چکی۔ دنیا کے منظر نامے پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں، شام، عراق، یمن آگ میں جل رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کی اذان قید ہو چکی ہے اور اسرائیل کا غرور آسمان کو چھو رہا ہے، اور ہم یوٹیوب پر علماء فتنہ کی محبت میں لڑ رہے ہیں، ہم سوشل میڈیا پر فرقے بچا رہے ہیں اور ظلم پر خاموش تماشائی بنے ہیں۔ لیکن سنیے، جب غلاموں کے قافلے بیدار ہوں گے، جب افکار کی زنجیریں ٹوٹیں گی، جب امت اپنے خالق کے آگے جھکے گی، تو وہ دن دور نہیں مرزا صاحب جب گمزان سے فوجیں اٹھیں گی۔ یہ فوجیں ظاہری طاقت پر نہیں، ایمان پر قائم ہوں گی، ٹیکنالوجی پر نہیں، توکل پر کھڑی ہوں گی، فخر عرب پر نہیں، قیادت مہدی پر نازا ہوں گی۔ یہ جنگ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ جنگ ہمیں سکھاتی ہے کہ ظلم کے خلاف خاموشی جرم ہے۔ یہ جنگ ہمیں سکھاتی ہے کہ قلم کو حق کے لیے اٹھانا جہاد ہے۔ یہ جنگ ہمیں سکھاتی ہے مظلوم کے لیے آواز بننا ایمان کی علامت ہے۔ اگر ہم آج نہیں جاگیں گے تو تاریخ گواہی دے گی کہ ہم نے اقصیٰ کو تنہا چھوڑا تھا، لیکن ہم جاگ گئے۔ آسمان گواہ بنے گا، جب گمسان سے فوجیں اٹھیں گی تو ہم ان میں شامل تھے۔ اللہ ہمیں باطل سے لڑنے کا حوصلہ دے، حق پر ڈٹنے کی توفیق دے، اور ہمیں اس لشکر کا حصہ بنائے جو امام مہدی کے ساتھ ہوگا، نہ کہ اس مجمع کا جو صرف تماشائی بنا رہا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔